بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما هو اہلہ۔ میرے ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ شانہ آپ کو خوش و خرم رکھے۔ آج کی جو میری ویڈیو ہے اس کا ٹائٹل اور موضوع آپ کے سامنے ہے، دریائے فرات اتنا خشک ہو چکا کہ ٹائم بہت کم باقی ہے، اور احادیث میں کیا درج ہے۔ میرے ناظرین، آپ کو پتہ ہے دریائے فرات کے اوپر میں نے پہلے بھی ویڈیو بنائی ہے، تقریباً 6 ماہ پہلے یا 7 ماہ پہلے۔ تو کوشش یہ کرتا ہوں کہ کچھ دیر نکال کے، یعنی کہ 6-7 ماہ کے بعد اس کے اوپر ویڈیو بن جائے، تاکہ حالات و واقعات ہمارے سامنے آتے رہیں اور دریائے فرات کی تازہ ترین صورتحال بھی ہمارے سامنے آتی رہے۔ تو بہت سے دوستوں نے کمنٹ بھی کیے، کافی دیر سے کر رہے تھے کہ دریائے فرات کے اوپر آپ ویڈیو بنائیں موجودہ صورتحال کے اوپر۔ تو آج آپ کے سامنے ویڈیو لے کے میں حاضر ہو گیا ہوں۔ دریائے فرات کتنا خشک ہو چکا ہے اور احادیث میں کیا درج ہے اس کو بھی ڈسکس کریں گے، اور میں آپ کے سامنے ایک ویڈیو پیش کروں گا جس میں دریائے فرات کی 2021 کی اور 2022 کی صورتحال سامنے آئے گی، اس کو دیکھنا۔ اور ابھی 2023 چل رہا ہے، تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 2023 میں دریائے فرات کتنا خشک ہو چکا ہے اور نشانی بالکل پوری ہونے کے قریب ہے۔ آئیے پہلے حدیث پاک کو پڑھتے ہیں۔ 2 حدیثیں پیش کروں گا جس میں دریائے فرات کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا بتایا ہے اور کیا فرمایا ہے۔ تو یہ پہلی حدیث آپ کے سامنے ہے، مسلم شریف کتاب ہے، جلد نمبر 4 ہے، صفحہ نمبر بھی آپ کے سامنے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک فرات سے سونے کا پہاڑ نہ نکلے، اور لوگ اس پر جنگ کریں گے، اور 100 میں سے 99 یعنی 99 لوگ مارے جائیں گے۔ ہر ایک بچنے والا یہی سمجھے گا شاید میں اکیلا بچا ہوں۔ میرے ناظرین، اس کے اوپر جنگ ہوگی، یہ خشک ہوگا تو اس سے سونے کا پہاڑ نکلے گا۔ تو دریائے فرات کا خشک ہونا اس بات کی نشانی ہے کہ یہاں سے ابھی سونے کا پہاڑ نکلنے والا ہے، جو کہ تقریباً 80 سے 85% خشک ہو چکا ہے۔ اگلی حدیث کو دیکھیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، بخاری شریف جلد نمبر 6 ہے اور صفحہ نمبر 2605، سنن ترمذی، 2 کتابوں کی حدیث ہے صحاح ستہ میں سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قریب دریائے فرات سے سونے کا خزانہ نکلے گا، لہذا جو بھی اس وقت موجود ہو اس میں سے کچھ نہ لے۔ تو میرے ناظرین، پہلی حدیث پر اگر آپ غور کرتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ جنگ ہوگی، یہاں سے خزانہ نکلے گا، اور اس سے آگے والی حدیث میں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنبیہ فرما رہے ہیں کہ جب یہ خزانہ نکل آئے تو تم میں سے کوئی بھی اس کے پاس نہ جائے، کیونکہ جو بھی اس کے پاس جائے گا وہ مارا جائے گا۔ تو ہمیں منع فرمایا گیا ہے۔ تو آگے آپ کو دکھاتا ہوں میں دریائے فرات جو ہے کتنا خشک ہو چکا ہے۔ تو یہ جو آپ کے سامنے تصویر چل رہی ہے، یہ مارچ 2021 یعنی 23 مارچ 2021 کی آپ کے سامنے پکچر ہے۔ اس وقت یعنی کہ یہ جو اس کا لیول ہے یہ آپ کے سامنے ہے۔ آگے میں آپ کو دکھاتا ہوں ستمبر 2021 میں اس کا لیول کہاں پہ چلا گیا تھا۔ یہ دیکھیں آپ کے سامنے اگلی پکچر آ گئی ہے ستمبر 2021، وہ 23 مارچ 2021 کی تھی، اور یہ ستمبر 2021 کی پکچر ہے۔ اس میں لیول دیکھیں پانی کتنا نیچے چلا گیا ہے۔ تو اس سے آگے والی پکچر جو آپ کو دکھانے جا رہا ہوں وہ ہے جنوری 2022 کی، یہ آپ کے سامنے ہے۔ کہاں 2021 یعنی 23 مارچ، وہاں لیول کتنا یعنی کہ پانی کا اونچا تھا، تو جنوری 2022 میں اس کا لیول دیکھ لیں پانی کہاں پر چلا گیا ہے، اور یہ لیول آپ کو واضح نظر آ رہا ہے۔ تو اس کے بعد ستمبر 2022 کا لیول بھی آپ چیک کر سکتے ہیں، یہ آپ کے سامنے ہے، یعنی کہ ستمبر 2022 میں پانی بہت نیچے چلا گیا، اور دیکھیں دریا جو ہے کئی جگہ سے خشک نظر آ رہا ہے، کئی جگہ سے آپ کو پانی نظر آ رہا ہے۔ تو ابھی 2023 چل رہا ہے میرے ناظرین، آپ خود اندازہ لگائیں کہ دریائے فرات کتنا خشک ہو چکا ہوگا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشن گوئی ہے دریائے فرات کے بارے میں وہ بالکل ان قریب پوری ہونے والی ہے۔ حالات اور یعنی یہ پکچر آپ کو بتا رہی ہوں گی۔ تو میرے ناظرین، امید ہے آپ کو ویڈیو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو اگر آپ کو ویڈیو سمجھ آ گئی ہے تو آپ سے گزارش یہ کروں گا ویڈیو کو آگے شیئر لازمی کر دیں، اور مجھے کمنٹ بھی کرنا ہے آپ نے، اور چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے، دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا ہے۔